بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران حکومت سے اور وزارت خزانہ سے کہا تھا کہ انہیں 17.4 ارب روپے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے جاری کیے جائیں۔ اب وزارت خزانہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں ملاقات بھی کر رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے طویل مذاکرات کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے، جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی متحرک ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو متحدہ عرب امارات اور کویت کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دورہ کیا اور وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں، تو وہاں سے کچھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں، جس کے نتیجے میں کراچی سٹاک ایکسچینج مسلسل ریکارڈ سطح پہ جا رہا ہے۔ آج بھی اس نے 63,000 کی جو انڈیکس ہے کراچی سٹاک ایکسچینج کا، 63,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اسے عبور کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ بھی سستا ہو رہا ہے، روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام معاشی اشاریے ہیں وہ بہرحال بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ جو معاشی حالات ہیں وہ اس حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، اور اگلے آنے والی جو حکومت ہوگی، جو منتخب حکومت ہوگی انتخابات کے نتیجے میں، جو کہ 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اور ایک پالیسیز کا جو تسلسل ہے، جو ہم نے دیکھا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے کچھ پالیسیز بنائیں، اس کے بعد نگران حکومت اس پر عمل کرتی رہی معیشت کے حوالے سے، وہ اگلی حکومت کے لیے بھی چیلنجز ہوگا، اور ان کا جو تسلسل ہے قائم رہنا وہ بہت ضروری ہوگا۔ آج ان تمام معاملات پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب انصر کیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرفان سدوزئی، عرفان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پشاور سے مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارباب خضر حیات۔ ارباب صاحب آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت، اور آپ ہی سے ارباب صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ارباب صاحب، یہاں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جماعت متحرک نظر آ رہی ہے، کیپٹن صفدر بھی وہاں موجود تھے۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آپ کی تیاری کیسی ہے، اور خیبر پختونخوا میں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے جاوید صاحب، اگر ہم ماضی کے مقابلے میں اب ہماری پارٹی کی پوزیشن دیکھ لیں تو اس میں بہت بہتری آئی ہے، کیونکہ ماضی میں ہمارا یہ تھا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے یا الائنس کرتے تھے دیگر جماعتوں کے ساتھ، تو ہم تقریباً تمام سیٹیں انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، جس میں پشاور، نوشہرہ، یہ گرد و نواح جو اضلاع ہے یہ اس میں شامل ہے، تو اس وجہ سے ہماری پارٹی کمزور تھی۔ لیکن پچھلے تقریباً یہ 15-20 سالوں سے ہم نے یہاں پہ بہت محنت کی ہے۔ ابھی حال ہی میں کیپٹن صفدر صاحب بھی آئے تھے، تو انہوں نے بھی بہت سی شمولیتیں کی ہے، مختلف اضلاع کے دورے انہوں نے کیے ہیں، جس میں کئی اہم سیاسی شخصیات ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم اس وقت الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور 8 فروری کو پوری قوم دیکھ لے گی کہ سب سے پہلا جو نتیجہ آئے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنے گی۔ یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر حالات بالکل صاف ہے، کیونکہ جو پچھلی جو 10 سالوں سے یہاں پہ جو حکومت کرتی آ رہی تھی پارٹی، تو ان کا میرے خیال میں اب وجود ختم ہو چکا ہے، اور عوام پر بھی آیا ہو چکا ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، کون اس صوبے کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ سب آیا ہو چکا ہے اب۔ تو انشاءاللہ اب بہتری بھی آئے گی، صوبہ ترقی بھی کرے گا، بلکہ پورا ملک ترقی کرے گا، کیونکہ میں صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، تو جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہی ہے، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے جو کیا ہے تو وہ ایک تاریخ ہے،
اور میرے خیال میں آج تک کسی نے اتنے ریکارڈ ترقیاتی کام نہیں کیے ہیں جو کہ ہماری حکومت میں ہوئے ہیں. اگر آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں یا اور اگر اب میں آپ کو حال کی بات بتاؤں گا کہ حال میں ہم کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ حال میں تو ابھی پچھلی جو ہماری کارکردگی تو وہ تو آیا ہے, لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور باقی جو صوبے ہیں تو وہاں پر ایسے کام کرے کہ اس کے بعد کوئی ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا. یہ بالکل میں اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, تو کیونکہ اب بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے. اور اچھا, پچھلے یہ جو آپ نے 10 ارباب سالوں صاحب میں آپ ہوا اپنی تھا تو وہ کمٹمنٹ تو کی میرے بات کر خیال رہے میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی بالکل طرف, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں انصر کیانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. انصر کیانی صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی متحرک ہیں پنجاب کے حوالے سے, لیکن ظاہر ہے پنجاب کے اندر ایک سخت مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون کی ایک پوزیشن ہے وہاں پہ, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے بھی دعویٰ کر چکی ہے کہ ہم نے وہاں سے بڑی نشستیں بھی لینی ہیں. آپ بتائیے آپ کی کیا تیاری ہے پنجاب کے حوالے سے, پورے پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جاوید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ٹائم جو آصف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر, اس ٹائم الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے 2018 کی نسبت انشاءاللہ بہت مضبوط نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے منشور کے ساتھ میدان میں اترے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کے ساتھ اترے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب طبقے اور متوسط جو طبقے کے حوالے سے گفتگو کرتی رہی ہے. اوورال سندھ میں تو ہمیں کسی کی پرابلم نظر ہمیں نہیں آ رہی, چاہے 11 پارٹیاں الائنس ہوں, 10 پارٹیاں لیکن وہاں الائنس پہ ہوں, الائنس بن رہے ہیں, آپ بنتے رہے, ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی اس دفعہ ہم بہت بہتر نتائج انشاءاللہ لے کے آئیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوورال سندھ کے بعد ہم بلوچستان کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اچھے نام جو جس طرح سے کچھ لوگ گئے تھے, اسی طرح سے کچھ چہرے ایسے آئیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, جن کو آپ جس طرح بھی آپ سمجھیں کہ الیکٹیبلز کہہ دیں یا جس طرح سے بھی کہہ دیں. ہمارا جو فوکس, اگلا جو فوکس ہے وہ پنجاب ہے انشاءاللہ, اور اسی کے لیے اس ٹائم کو چیئرمین زرداری صاحب اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صدر جو ہیں پنجاب کے وہ بھی کافی متحرک ہوئے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل بھی متحرک ہوئے ہیں. اوورال ہمارے ڈویژنس کے اس ٹائم ٹکٹس کے انٹرویوز کالز جو چل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر نہ صرف کہ پہلے یہ جو ہم اکثر دوست صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش تو ضرور کی گئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ختم بالکل نہیں ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ وسطی پنجاب میں بھی ہم انشاءاللہ بہتر نتائج کے ساتھ ہم ابھر کر سامنے آئیں گے. جہاں تک خضر صاحب نے بات کی کے پی کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ جو جلسے کنونشنز ہم نے کیے ہیں کے پی کے میں, جو چیئرمین بلاول صاحب نے کیے, اس میں اپر دیر کا جو آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا, اسی طرح سے 2 بڑے میگا جلسے ہم نے وہاں پہ کیے ہیں. ابھی پھر 7 تاریخ سے شانگلہ اور مختلف ان کا شیڈیول ہے, تو انشاءاللہ کے پی کے میں بھی آپ کو بہتر نتائج نظر آئیں گے. تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ سادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ اقتدار کے اندر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عرفان, آپ بتائیے, ایک تو الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ ایک صاف اور شفاف انتخابات, کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بہت نظر ہے, ہر جماعت جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے, خاص کر بڑی جماعتیں. ایک تو آج فنڈز بھی جاری ہو گئے 17.4 ارب جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, اور دوسرا یہ بتائیے کہ ان کی تیاریاں کیا ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی؟ دیکھیے, اس وقت پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں, اور الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف انتخابات کروانے. لیکن کچھ سیاسی جماعتوں نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں, سوالیہ نشان اٹھایا ہے. ایم کیو ایم نے خاص کر کے بہت ہی خوفناک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ نہیں سنے جا رہے, اور جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے, لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے پیسے کا استعمال کیا ہے, اور وہ اثر جو ہے وہ مرکزی سیکریٹریٹ تک بھی آیا ہے. چونکہ وہ اپنی کچھ کمپلینٹس یہاں پہ لے کے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیچے کی انتظامیہ ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پارٹی کا اثر رسوخ ہے. تو انہوں نے کافی سیریس الزامات لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی سیاسی جماعتیں, خاص کر کے جے یو آئی فے مسلم لیگ نون کی اتحادی رہی ہے, ابھی تک بھی ان کے اچھے ٹرمز ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے آج بھی یہ کہا ہے کہ کے پی کے 3 جو اضلاع ہیں وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹانک میں خاص کر کے انہوں نے کہا ہے
کہ شام کے بعد تو پولیس دکھائی نہیں دیتی، دہشت گرد وہاں پہ کھلے عام پھرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا کہ 2 صوبے خاص کر کے کے پی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. دبے لفظوں میں بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز پرامن ہونے چاہیے. اگر یہی صورتحال رہی تو الیکشنز کیسے ممکن ہوں گے؟ صاف شفاف انتخابات جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں. سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن پنجاب میں اور باقی جگہ پہ اور اسلام آباد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور مسلم لیگ نون بھی بعض جگہوں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. تو ساری سیاسی جماعتوں کے اس وقت تحفظات ہیں اور خاص کر کے الیکشنز ہونے کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے باؤنڈ تو کیا ہے سب کو، خاص کر کے الیکشن کمیشن کو ایوان صدر کے ساتھ انہوں نے مشاورت کے ساتھ ان سے اناؤنس کروائی ڈیٹ، یوں کہیں کہ گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے ان سے کروایا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے آگے پیچھے نہیں جانا اور کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی. پیمرا کو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز نشر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں اس ٹائم معروضی حالات ایسے ہیں، ہمیں مجبوراً یہ بات کرنا پڑ رہی ہے اور ہم اسی تناظر میں کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں، تو ہم اسی پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. فائنانس ڈویژن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بر وقت ان کو فنڈز ریلیز کر دیتا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تک فنڈز کیوں نہیں مہیا کیے گئے. تو لگ نہیں رہا کہ ہر طرف سے کوئی بہت اچھی صورتحال ہے الیکشنز کے لیے. ہم دعا گو ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، اچھی صورتحال میں ہوں اور بر وقت ہوں. بر وقت ہونے چاہیے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی چیمہ گوئی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی یہ بات تو بجا ہوتی ہے. یعنی جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ حافظ حمداللہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ جماعت اسلامی امیر سراج الحق کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو باجوڑ کے اندر کتنا بڑا دھماکہ ہوا جس میں JUI، یہ کنسرنز تو ہیں. بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں آزاد شہری جو ہیں وہ 15 سے 20 درخواستیں اس ٹائم الیکشن کمیشن میں آ چکی ہیں اور 2 ہی وجوہات انہوں نے سامنے رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موسم کی صورتحال ایسی نہیں ہوگی فروری کے مڈ میں یا فرسٹ ویک میں جب الیکشنز ہوں گے کہ وہاں پہ کیمپین چلا سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے امن و امان کی بڑی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے جو پچھلے 1-2 ماہ میں جو ٹیررزم کی ویو ہے وہ پورے فگرز انہوں نے وہاں پہ کاؤنٹ کیے کہ کتنے لوگ وہاں پہ جاں باک ہوئے، کتنے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، لوگوں کی جانوں کو کس طرح سے خطرہ ہے. وہاں پہ کیمپین نہیں چلائی جا سکتی. تو یہ جو درخواستیں دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری جانب PTI کے حوالے سے دیکھیں مین جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی جو باقی جماعتوں کا مقابلہ کر رہی تھی. اس کے انٹر پارٹی الیکشنز کو ایک دفعہ تسلیم نہیں کیا گیا، دوسری مرتبہ انہوں نے کروائے جو سیٹرڈے کو لاسٹ سیٹرڈے کو ہوئے. اس کے اوپر بھی آج تحفظات کا اظہار کر دیا گیا. اکبر اسبابر جو ہیں انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بلے کا نشان واپس لیا جائے اس جماعت سے. تو ابھی بہت سارے لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نوٹس لے لیا جاتا ہے، بعض اوقات بہت بڑی چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں. تو عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ بالکل جو 8 فروری 2024 تاریخ ہے اس میں ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں. اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو سیکیورٹی ضروریات تھیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں. بالکل تفصیلات بتا دی ہیں. ارباب صاحب آپ بتائیے، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ نون کے جو خاص پاکٹس ہوتے تھے، جیسے ہزارہ ہے یا شانگلہ ہے، اس طرف کے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر وہاں پہ آپ کو ایک اچھی پوزیشن ملتی تھی. اس بار آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ تقریباً بہت سے حلقوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو بھی کھڑا کر رہے ہیں، جو شمولیتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے وہاں پر؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں تو ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کے لیے، لیکن جیسے عرفان صاحب نے کہا امن و امان کی صورتحال، تو آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی پشاور میں ایک دھماکہ ہوا تھا ورسک روڈ پہ. تو اس قسم کے جو دھماکے ہو رہے ہیں تو دہشت گرد جو ہے تو وہ تو یہ نہیں چاہتے، کیونکہ بعض قوتیں ایسی ہے جو کہ الیکشن کو مشکوک بھی کرانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو. اور یہ بھی بعض قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہو. لیکن جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اس سلسلے میں بالکل واضح انہوں نے تاریخ دی ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے. الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے اور ہماری جو تیاریاں ہیں تو وہ بالکل ہم الیکشن کے لیے اگر کل بھی کوئی الیکشن کروائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہے. کیونکہ جو ہمارے بعض جو یہ سیاسی مبصرین اور بعض سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی کہ مسلم لیگ نون وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے. کچھ قوتیں یہ بھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ہم نہ ہی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ہم الیکشن سے بھاگنے والے ہیں، کیونکہ بھی قوم اپنا فیصلہ دے چکی ہے.
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये बात जो मैं तकरीबन रोज़ चैनल्स पे बाद लोग मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको ये वाजे करता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब मजबूरी है इस कौम की, उसको मजबूरी के लिए लाया गया है क्योंकि वही उस मुल्क को बचाएंगे। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देंगे मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उन्हीं ने इस मुल्क को बचाया है। जितने बड़े बड़े तरक्याती काम हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में हुए हैं और आइंदा भी होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के साथ मुखलिस है। उन्होंने कभी अपनी ज़ाती उसको नहीं देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मफाद की खातिर सोचते हैं। क्योंकि आपको पता है, बल्कि पूरी कौम जानती है कि किस तरह उन्होंने उनकी जो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा वो बिस्तर मर्ग पर थी, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब वतन आए थे और उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी, क्योंकि वो इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उनके जो ख्यालात है तो वो तो पूरी कौम जानती है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है, वो आलिम इस्लाम के एक बहुत बड़े लीडर है। और इंशाअल्लाह आप देख लेंगे कि खैबर पुख्तनख्वा में इस दफ़ा नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि जो साबिका जो सियासी जुबात थी कि जिसके कैदीन अब जेलों में बंद है, तो वो तो यही कह रहे हैं, अब भी वो ये कह रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में पर हमारी गिरफ्त मजबूत है। लेकिन आप देख लेंगे कि जब इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल में इनके उम्मीदवारों की अव्वल तो इनको उम्मीदवार मिलेंगे भी नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो उनकी ज़मानतें ज़ब्त होगी। ये मैं आपको जावेद साहब ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इसमें मैं यानी वो हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर किसी सियासी जुमात के साथ, लेकिन हकीकत यही है कि उस जुमात का अब नामो निशान भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनके जो कैदीन थे वो या तो छुप गए हैं या जेलों में बंद है, और उन्होंने जो करप्शन की है उन पर भी एंटी करप्शन और दीगर इदारों की जानिब से मुकदमात बन रहे, तो ये सब जेलों में जाएंगे। क्योंकि इन्होंने 10 साल तक खैबर पुख्तनख्वा और 3.5 साल तक मरकज़ में और पंजाब में और दीगर सूबों में उन्होंने जो लूट मार की है, तो वो उसका इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर अपने आए और हुकूमतें की और चले गए, इस तरह अब नहीं होगा, क्योंकि अवाम भी उनका एहतसाब चाहती है और एहतसाब इलेक्शन वोट के ज़रिए होगा। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पूरी कौम देख लेगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और खैबर पुख्तनख्वा समेत चारों सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। क्यारी साहब ने अभी कुछ जिक्र किया था कि बिलावल साहब खैबर पुख्तनख्वा आए थे, तो उनको मेरे ख्याल में क्यारी साहब को मालूम नहीं है कि खैबर पुख्तनख्वा में उनके पिशावर में जो जलसा था, जो दीगर उनके कन्वेंशन थे, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ लगी हुई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आइंदा 2-3 हफ्ते में खैबर पुख्तनख्वा का दौरा करने वाले हैं, जिसमें इतनी अहम शख्सियात है कि मैं अभी आपको नाम बता नहीं सकता हूँ कि वो सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा अजला होगा कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पूरी कौम देख लेगी कि जमहूरियत की फतह होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फतह होगी। ठीक है आंसर जावेद साहब, मैं सिर्फ एक कमेंट कर दूं। देखिए, अरबाब साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और सियासी जमातों के रहनुमा बिल्कुल अपने जो कायदीन हैं उनके हवाले से ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन खुदा अब जो है इन चीज़ों से निकल आए और ये कहना बंद कर दें कि सिर्फ जो हमारी जमात का लीडर है वही मुखलिस है और वही लाजिम व मलजूम है इस कौम के लिए। अब आगे बढ़ना चाहिए मेरा ख्याल है, और बाकी जमातों का कोई स्टेक नहीं है इस मुल्क में। इन चीज़ों से आगे चले, अपने कायद को आप चौथी मरतबा का एक तजर्बा हो चुका है। क्यानी साहब, आप इसको ऐड करेंगे कि आपका एक तजर्बा तो हो चुका है एक बल्कि ये तो दूसरा तजुर्बा था, एक बार पहले भी ये तजुर्बा हुआ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, लेकिन एक कलेक्टिव विजडम तो थी, एक किस्म की 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत थी, उससे भी बहुत सबक आप लोगों ने हासिल किए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ ऐसे हालात के साथ कि हम माजी की तरफ ना झांकें और आगे बढ़ें, जिसकी भी हुकूमत आए साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में उसको कबूल किया जाए और सब उसके जो है ना मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए सब मिलकर इकट्ठे चलें, भले ऑपोजिशन में हो या हुकूमत का हिस्सा। जावेद भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मुश्किल हालात आए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा, चाहे जो खान साहब का जो दौर था उस दौर के अंदर भी जब मुल्क के ऊपर जब मुश्किल हालात थे, तो उस टाइम पीडीएम को बनाने में जो मेन किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। वो अलग बात थी कि हम पीडीएम का हिस्सा बाद में इन्होंने हमें निकाल के बाहर कर दिया था। अच्छा। तो हमने फिर भी मुल्क की खातर हमने इस पूरे सेटअप के अंदर हम आए और हमने जो मिनिस्ट्रीज़ हमें मिली, जिसमें वजारत ख़ारजा आपके सामने है,
اور جس طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے پرفارم کیا وزارت خارجہ کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج جو یو اے ای اور جو آپ نے اس کے حوالے سے جو بات کیا تھا اس میں بھی یہ بھی اسی ثمرات کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کے خارجہ امور پر چیئرمین صاحب کے اس ٹائم کے جو دورے تھے اور انٹرنیشنلی جو انہوں نے جو ماحولیاتی کانفرنس اور جو اس طرح سے جو انہوں نے کام کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تنقید برائے تنقید نہیں چلے گی. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم عوام کے اندر جائیں گے اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ اوپر آئیں گے. جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ ہم کسی بھی سلیکٹڈ راج کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اس دفعہ کسی بھی اتحاد کوئی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم خالصتاً پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طرف جا رہی ہے اور عوام کی طرف سے ہی ہمیں امید ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے, جو اگر عوام نے سلیکٹ کیا, عوام نے مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیا, ہم بالکل اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے. اگر اس نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دیا, ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جس طرح سے آج ایم کیو ایم نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی جو ان کے نمائندے ہیں, ان کے پاس پچھلی دفعہ بلدیاتی نمائندے موجود نہیں تھے. آج وہ پریس کانفرنس کر کے جس طرح سے انہوں نے تنقید کی کہ ہمیں یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو حالات یہ ہیں کہ ان کو واقعی کینڈیڈیٹ ان کو آگے الیکشن لڑنے کے لیے بھی نہیں مل رہے ہیں کراچی کے اندر. تو اوورآل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی انشاءاللہ. کے پی کے میں جیسے ارباب صاحب نے کہا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل تھے. ہم لوگ ہمیشہ وکٹمائز ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. لاسٹ جو ہم نے جتنا الیکشن محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہم نے الیکشن لڑا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری لوگ کمپین نہیں کر سکتے تھے کے پی کے اندر. پنجاب ایون جنوبی پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوئے, گیلانی صاحب کا بیٹا اسی الیکشن کے دوران کڈنیپ ہوا, تو ہمارے ساتھ تو اس طرح کے بہت سارے حادثات ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اس سارے حالات کے باوجود اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اس ٹائم دہشت گردی کی جو نئی لہر جو چل رہی ہے پاکستان میں, خاص طور پر کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر, جس میں ہماری فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, جس میں ہماری پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, یہ انتہائی تشویشناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, اور الیکشن کمیشن کو بھی ان حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر میں ان حالات کو یہ اس طرح کے حالات نہ رہیں. یہ نہ کہ 8 فروری کو ہمارے یہی حالات رہے, تو ہم سچی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایڈونچر اس پاکستان کے اندر مزید ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے. اب پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہ رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اندر پاکستان کو مشکل آئی ہے, پیپلز پارٹی نے ہی اس مشکل حالات میں آ کے پاکستان کو سنبھالا. چاہے محترمہ کا دور دیکھ لیں, چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور دیکھ لیں, یا محترمہ کی شہادت کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب کا کردار دیکھ لیں کہ جو انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو سنبھالا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سیٹ اپ بنے گا, چاہے وہ یہ تو جس طرح سے ارباب صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو یہ بالکل ماشاءاللہ پوری لیڈ کر کے آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس کو جو ملے, چاہے مخلوط سیٹ اپ آتا ہے, چاہے جو انتخابات ہے نا, ہر جماعت جو ہے وہ اپنے فیصلہ عوام نے کرنا ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم اس سے پہلے کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم اس سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیت چکے ہیں, الیکشن جیت چکے ہیں. ابھی الیکشن ہونے ہیں. 8 فروری کو آپ عوام کو موقع دیں, جو وہ فیصلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آن کرے گی انشاءاللہ. عرفان, الیکشن سے پہلے ہم آپ نے کافی الیکشنز بھی کور کیے ہیں, انتخابی ریلیاں بھی کور کی ہیں. ایک ہوا تو بنتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے, ایک جماعت کا ماحول بنتا ہے, اور اس کے مطابق پھر شمولیتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی ان کی حکومت آئے جا رہی ہے. وہ ایک اس فیز سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں, اور مجموعی طور پر آپ نے ظاہر ہے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام, ایم کیو ایم, یہ سب لوگ اپنی ایک کمپین تو کر رہے ہیں. مجموعی طور پر اب تک آپ نے ان کی کمپین کو کس طرح سے دیکھا ہے, اس پوری انتخابی مہم کو؟ دیکھیں, ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے فل پوٹینشیل کے اوپر اپنی جو پولیٹیکل کیمپین ہے وہ ابھی سٹارٹ کی ہے. ابھی تک امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, چند ہی دن رہ گئے ہیں الیکشن شیڈول جاری ہونے میں. 15-16 دسمبر کو جاری ہو جائے گا, اور اس کے بعد انہوں نے پیک کے اوپر جا کے ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹ بھی جاری کر دیے ہیں. وہ 2-3 ماہ پہلے ہی انہوں نے یہ کام مکا دیا تھا. اچھا, تو باقی پولیٹیکل پارٹیز ابھی اس پروسیس میں ہیں. تو 2 ہفتے رہ گئے, اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی, لیکن ابھی تک پروسیس بہت سلو ہے.
جب الیکشنز ہونے دیکھیں یہ جمہوریت کی طرف ایک سفر ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی جمہوری معاشرہ ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی اپنے اندر جو جمہوری کلچر ہے اس کو پروان چڑھانا ہوگا. ایک جانب ایک پارٹی کہہ رہی ہے بضد ہے اس کے اوپر کہ چوتھی مرتبہ جناب علی میاں نواز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آصف علی زرداری اس گیم کے سب ہنر جانتے ہیں اور شمولیتیں کروا رہے ہیں. تو دیکھیں آپ شمولیتیں ضرور کروائیں, پورے ملک سے کروائیں. اب دیکھیں سینیٹر وقار کو مسلم لیگ نون اپنی پارٹی میں لے آئی ہے اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہمارے جو ساتھ جو لوگ ہیں وہ نظریے کی بنیاد پہ اوپر. لگتا نہیں ہے کہ اس ملک میں لوگ نظریے کی بنیاد کے اوپر ہیں, یہاں پہ مفادات کی بنیاد کے اوپر ہیں. آپ جمہوری کلچر یہاں پہ پروان چڑھائیں تاکہ لوگوں کے اندر جمہوریت آئے, لوگ بحث کریں, لوگ آپ کا جو ماڈل ہے وہ دیکھیں. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے بہت عرصہ, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی رہی ہے, اس کے علاوہ اے این پی کی رہی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں رہی ہے. جو قومی جماعتیں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی بلوچستان میں رہی ہے. وہ بتائیں تو صحیح کہ ہم نے اپنے اپنے صوبوں میں یہ کیا اور پورے ملک میں ہم نے جب سپریڈ ہونا ہے تو اس بنیاد کے اوپر ہونا ہے, اس بنیاد کے اوپر نہیں ہونا کہ ہم جو بالکل پرفارمنس کے اوپر آگے چلے. تو ابھی تک جو ہوا بن رہی ہے وہ تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ارباب صاحب کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں آپ کو غیر معمولی طور پہ کرنی ہوں گی. کچھ نئے کینڈیڈیٹس, نئے نوجوان, وہ لوگ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ان تمام سیاسی جماعتوں میں. میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے تو وہ تو ایک سیاسی کیسز تھے اور وہ پر دیتی پر بنائے گئے تھے, اور پر یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کیسز میں ریلیف مل رہی ہے کیونکہ وہ بے قصور تھے. انہیں کبھی بیٹے سے تنخواہ لینے پر نااہل کر دیا جاتا تھا, کبھی کس کیس پہ کبھی کس کیس پہ, جو کہ تمام صرف سیاسی مقدمات تھے. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ وہ آج تمام مقدمات سے بری ہو رہے ہیں اور انہیں یعنی تمام مقدمات سے باعزت بری کیا جا رہا ہے. باقی خیبر پختونخوا میں جو ہے تو ہم نوجوانوں کو بھی آگے لا رہے ہیں. پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے اور فیصلے ہو رہے, ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. تو اب آئندہ چند دنوں میں خیبر پختونخوا کی تمام سیٹوں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں دلچسپ بات, کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے کئی جو سیٹیں تھیں تو وہاں پہ ہمیں ٹکٹیں بھی نہیں ملتی تھی, یعنی درخواستیں بھی نہیں ملتی تھی. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایک حلقے سے 5 اور 6 درخواستیں آئی ہے, نہ صرف پشاور بلکہ تمام اضلاع سے, اور بلکہ پورے اور پنجاب کی تو اگر میں بات کرتا چلوں تو وہاں پر تو ایک ایک حلقے سے 20 25 امیدواروں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عوام کا اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون پر ہے. عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. کیانی صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو فیصلہ آئے گا. میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان بھر میں کہیں بھی ایک سروے کروائے تو ہر جگہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے کہ ہمارا ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. یہی اسی لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت بنے گی اور عوام کی حکومت بنے گی, اور عوام کی حکومت جو حکمرانی قائم ہوگی اس مرتبہ, کیونکہ اس مرتبہ میاں محمد نواز شریف ایک خاص جو ہے ان کو ایک خاص ایجنڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے اس ملک کے لیے. اس ملک کی خاطر وہ پاکستان آئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ جو حکومت قائم ہوگی تو وہ عوامی حکومت قائم ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ڈرائنگ روم میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں فیصلے ہوں گے, بلکہ فیصلے عوام کے درمیان ہوں گے. عوام کو اعتماد میں لے کر تمام فیصلے کیے جائیں گے, کیونکہ ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور اس ملک کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ تھے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ہیں تو ان کے آباء و اجداد نے اس ملک کی خاطر بہت کچھ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس ملک کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب. وقت ختم ہو گیا, بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب آپ کا, عرفان صدوسی آپ کا بھی, اور انصر کیانی صاحب کا بھی. ظاہر ہے عوامی حکومت اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے ہی منتخب حکومت جو ہے اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہے اور اس کو مستحکم کر سکتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروری 2024 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے, اور الیکشن کمیشن اس کی تیاری بھی کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی, عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی ووٹ دیں وہ ملک کو آگے لے کر چلے گی. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये दुनिया के निजाम को बदल देगा। खेल शुरू होता है। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आखिर इन निशानात का क्या मतलब है? मतलब नाइमे की हार बहुत जल्द होने वाली है। अब्दुल हमीद, तुम्हारा एक और करीबी पाशा गद्दार निकला। बहुत अफसोस की बात है ये। हमें आपसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी। आवाम को यह एहसास दिलाना होगा कि उनसे आजादी छीन ली गई है। छोड़ो, छोड़ो बच्चे को। हम उन तमाम राजों से वाकिफ हैं जो मजबूत किलों और खुफिया तिजोरियों में छुपाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं तो मेरा नाम अशरफ अजीज नहीं। हमें हिटलर के हाथों से दस्तावेजात जल्द हासिल करनी होंगी। उसने मुझे गड्ढे में फेंक दिया है। क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। तुम्हें मैं इतनी आसानी से कभी नहीं मरने दूंगा, समझ गए? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? आपको मात हुई हिटलर साहब। प्रोग्राम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े में जो 4 रोज़ा जंगबंदी थी, उसके बाद वो जंगबंदी ख़त्म हुई और उसके बाद एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक़ी और शुमाली हिस्सों पर भी बमबारी की और मज़ीद शहादतें हुई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 7 अक्टूबर से जो मज़ालिम इसराइल ने शुरू किए हुए हैं, जो शुहदा की तादाद है, फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद है, वो 16,000 तक पहुँच गई है। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद ओन शिराज़ी। शिराज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर शाज़िया चीमा। डॉक्टर साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये 4 दिनों के दौरान भी कोशिश हो रही थी कि इसको तौसी दी जाए, लेकिन वो तौसी नहीं हो सकी। अब भी मेरे ख़्याल में इस बात की ज़रूरत है कि ये जंगबंदी का मामला जो है, इसको दोबारा से इन्वोक किया जाए और दोबारा से ये जंगबंदी करवाई जाए, क्योंकि ये तो इसराइल ने दोबारा बर्बरियत शुरू कर दी है। इसराइल ने बर्बरियत शुरू कर दी है और इसराइल बर्बरियत जारी रखने का इरादा भी रखता है। जहाँ तक जंगबंदी या ट्रूस का ताल्लुक है, तो आज जीसीसी की दोहा में मीटिंग हो रही है 6 गल्फ कंट्रीज़ प्लस टर्की, और उनका मेन एजेंडा यही है कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए परमानेंट बेसिस पे। और अभी तक का जो स्पीचेस वहाँ पे हुई हैं, उनमें बात यही की गई है कि ये ट्रूस जो है कतर ने, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, इसके बावजूद मीडिएट किया, और इसके नतीजे में हुआ ये कि इसराइल ने अपने होस्टेज जो हैं वो तो छुड़वा लिए, लेकिन जितने निहत्ते बेकसूर मासूम फ़लस्तीनी अपनी जेलों में रखे हुए थे, वो जितने छुड़वाए, उतने ही वेस्ट बैंक से उससे कुछ ज़्यादा जो हैं वो उन्हीं दिनों में उठा भी लिए। तो एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इसराइल की जेलों में जितने भी लोग हैं वो बहुत मासूम बेगुनाह हैं। उनका मैक्सिमम जुर्म जो है वो पत्थर फेंकने का है। तो एक वेस्टर्न मीडिया ये बहुत शोर मचा रहा है कि हम जो होस्टेज हैं उनके बदले में हार्ड कोर क्रिमिनल वापस किए जा रहे हैं। तो वो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, वो 5 साल का बच्चा, 8 साल का, 18 साल का, और मैक्सिमम उनका जुर्म जो है वो एक नारा लगाना होगा या एक किसी फौजी पे पत्थर फेंक देना होगा। तो आज जीसीसी की मीटिंग दोबारा से हो रही है। ओआईसी की मीटिंग के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी और वो P5 कंट्रीज से उसके मेंबरान जो हैं वो फर्दन के मिले हैं। दुनिया में जितनी भी जो इजलास हैं, जो स्केड्यूल्ड होते हैं, वहाँ पे वो एज अ गेस्ट बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा, हम लोग इस जंग का हिस्सा बनकर इस जंग को बेहद तवील और खौफनाक नहीं करना चाहते। हम 2 स्टेट रेजोल्यूशन को हमेशा के लिए दफन नहीं कर देना चाहते हैं। हम एक हारे हुए नाकाम मजनून इंसान को, नेतन्याहू को, ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि तुम कुछ भी जो है वो ऐसा कर पाओगे जिसका ऑर्गेनिक सोल्यूशन अब 2 स्टेट रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो सऊदी अरेबिया ने भी ये बात जो है वो कहलवा दी है। ये बात
پہنچا دی گئی ہے کہ ہم آپ سے اسرائیل سے آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات شروع ہوگی 2 اسٹیٹ ریزولوشن سے، اور بات شروع ہوگی 1967 کے بارڈرز سے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ عقل کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے اور تیسری جنگ عظیم کو شروع نہیں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیکھ لیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ویکیوم میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر ہم بیچ میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈپلومیٹیکلی بہت ہمیں مسلم امہ کو بھی اور پوری دنیا کو ڈپلومیٹیکلی معاملات کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس بربریت کو بھی یہ پوری دنیا کے ناقابل قبول ہونا چاہیے. جاوید صاحب بالکل دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ الٹیمیٹلی اسرائیل بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کو کوئی اس طرح کا لیگل کور دے کہ جی دیکھیں ہم پہ یہ اس انداز میں حملے ہوئے یا یہ ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب ہم کو فل فلیج آگے جانا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. وہ بہانہ تو ہمیں دینا نہیں ہے مسلم امہ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امداد بھی وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی سب سے پرائم پرائرٹی ہونی چاہیے. اب آپ اگر دیکھیں تو فرانس کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، دیگر ممالک بھی اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، انوسنٹ کلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب اسرائیل کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کی فوجی جو اندر گھسے ہیں، جو جا کے زمینی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے. تو اسرائیل الٹیمیٹلی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو بڑھاوا دے، اس جنگ میں جتنے مزید ممالک اس میں انٹر ہوں اور وہ اس میں انٹر ہوں گے تو اسرائیل کے کاز کو فائدہ ہوگا. تو بالکل مسلم امہ یہی چاہتی ہے کہ 2 اسٹیٹ جو ہے اس کا حل ہے، اور پاکستان کے فارن آفس نے بڑا کھل کے اس پہ بیان دیا ہے. اور بالکل پاکستان کا صرف فارن آفس نہیں بلکہ جتنے مسلم ممالک کے ایکسٹرنل افیئر کے منسٹرز ہیں، ایکسٹرنل افیئر کی وزارتیں ہیں، وہ اپنے طور پہ مکمل کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرب کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کسی ایک جانور پہ تھوڑے سے ظلم پہ چیخ اٹھتے ہیں، وہ جناب جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو بچے ہیں، یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسپتالوں میں اب ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تک ختم ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں مغرب کا جو دوغلا پن ہے اس کو مغرب کو ختم کرنا چاہیے، اور کھل کے جو ہے وہ خاص کر کے جو معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے. ویسٹ میں جو ہے ڈاکٹر شازیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے، لاکھوں کی تعداد، ملینز کی تعداد میں خود لندن کے اندر لوگ نکلے. یہ بھی ایک قسم کا ایک اخلاقی دباؤ تو ہوتا ہے وہاں کی حکومتوں پر، وہاں کے رویے میں تبدیلی کیوں نہیں آ پاتی اس دباؤ کے نتیجے میں؟ نہیں، رویے میں بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے. اخلاقی دباؤ ہی تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرن میڈیا نے کتنا ایک جرکی یو ٹرن لیا ہے. کہاں اب وہ یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ وار کرائمز ہیں، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے خلاف وار کرائم رجسٹر بھی کر دیے ہیں. اور جتنے بھی سول سوسائٹی تو بات کر ہی رہی ہے، تو اب جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ٹرمپ نے پینترا بدل لیا ہے، جو کہ سارے کا سارا اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اینٹی مسلم ہوتا ہے، اور وہ یہ نیریٹو لے کے مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ وار کرمنل ہے، اور وہ اپنا اگلا پورا الیکشن جو ہے وہ اس جینوسائیڈیکل سینٹیمنٹس پہ پلان کر کے جو ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زیادہ اس نے افیکٹ کیا ہے سیاست کو اور صحافت کو. دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے میڈیا ہبس ہیں اور اس طرح کی ووٹنگ کر رہے تھے کہ جیسی ان سے ایکسپیکٹڈ بھی ہے، بہت ون سائیڈڈ، بہت بائسڈ ریٹورک، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ اس کے ایک ایک فکرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جب آپ وہی بات ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس فلسطینی کرمنل ہیں اور فلسطین کے پاس معصوم ہوسٹیج ہیں، تو وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ آپ کیا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ الشفا ہاسپٹل سے لے کر پھر جو ہے انڈونیشین ہاسپٹل ہے، پھر اب ریسنٹلی ابن سینا ہاسپٹل ان کے ٹارگٹ بنا ہوا ہے.
تو ویسٹ اس کو کوریج دے رہا ہے، ویسٹ بتا رہا ہے کہ اس جنگ میں یہ جنگ شاید لڑی ہی بچوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہی ہے. اس جنگ میں جتنے بچے قتل ہوئے ہیں اور جتنے ہسپتالوں کو لیول پلین فیلڈ کیا گیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور میں ویسٹرن ہی ایک ریسرچ پیپر ایک ویسٹ کی ایک یونیورسٹی کا پڑھ رہی تھی، جنہوں نے ان کا اسرائیل کا اور ویسٹ کا یہ پروپوگنڈا کہ اور یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے پورے ریسرچ پیپر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ساری ایئر سٹرائک جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک ماڈل پہ کرتا ہے، جو کہ ایک الگوریتھم آلریڈی فیڈ انفارمیشن پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ کا ٹارگٹ ہے، اور وہ اس حد تک ایکوریٹ ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ اس ایک ٹارگٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کتنی سویلین کیجولٹیز ہوں گی، اور اس میں وہ ریڈ، گرین اور یلو کے کلر سے وہ کلر کوڈنگ کرتا ہے. اس کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس ایئر سٹرائک کو گو اہیڈ دیتے ہیں اور پھر باہر آ کے میڈیا کو یہ کہتے ہیں اور دنیا کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو یہاں سے چلے جائیں، ہم ان کو مارنا نہیں چاہتے. آپ ان کو مارنا نہیں، آپ ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. آپ خود اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک ہیڈ کاؤنٹ آپ نے کی ہوئی ہے. جب آپ ایئر سٹرائک کرتے ہیں تو آپ کا بعض اوقات، اب تو اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اسرائیل کا مقصد ہی فلسطینیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے. اب صدرن غزہ میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ایک میپ دیا گیا ہے ڈینجرس زون کو اور نان ڈینجرس زون جو ہیں. اگر فلسطینی نان ڈینجرس زون کی طرف جاتے ہیں تو آپ ان پہ وہاں بھی بمبارمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ ہے اسرائیل کا فلسطینیوں کو مستقل بنیادوں پہ وہاں سے ختم کر دینا یا نکال دینا. ٹھیک ہے اور صاحب، لیکن اب امیر قطر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور اسرائیل کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس لائے. یو این سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کے امن کے لیے اور معصوم فلسطینیوں کے لیے اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہر صورت میں، تاکہ معاملات جو ہیں وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں. دیکھیں جاوید صاحب، یو این تو بار بار کہہ رہا ہے، سیکرٹری جنرل یو این کے ہم بیانات سن رہے ہیں، اس کے علاوہ یو این کے دیگر جو حکام ہیں، خاص کر کے جو ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن اب اسرائیل ایک شتر بے مہار بنا ہوا ہے اور وہ ون سائیڈڈ قسم کے معاملات کو چلا رہا ہے. جو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے نا کہ حقائق بہت عرصہ تک نہیں چھپائے جا سکتے، پہلے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی، خاص کر کے ویسٹرن میڈیا کو جب ہم نے دیکھا انہوں نے بہت اور پھر آہستہ آہستہ یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ در حقیقت سیوین کو کون جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، کون جو ہے وہ بالکل سرجیکل سٹرائک جو کہتے ہیں نا، سیوین پہ سرجیکل سٹرائک کی جا رہی ہے. تو اب بالکل پریشر بنا ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، اگر آپ اسرائیل کا انٹرنل معاملات دیکھیں نا تو وہاں پہ لوکل پالیٹکس وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو اسرائیل کے اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کے لیے کافی مسائل ہیں، ان کے خلاف ایون اسرائیل کے اندر مظاہرے ان کے خلاف ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پہ اقوام متحدہ کو آگے آنا ہوگا، اور یہ پھر وہ لیگ آف دا نیشن والی حالت بنے گی اگر اقوام متحدہ اب بھی اس طرح سامنے نہیں آتی. اب آپ دیکھیں نا کشمیر کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں اقوام متحدہ میں ناکام نظر آتا ہے. تو اگر اس معاملے میں بھی اقوام متحدہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آتا اور فرنٹ فٹ پہ آ کے منواتا نہیں ہے، اپنی بات منواتا نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس فورم سے بھی اعتماد اٹھ جائے. بہت بہت شکریہ سید اون شیرازی صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک رہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.